غزہ میں امن کے لیے بڑی پیش رفت، حماس امریکی صدر ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے پر رضامند۔ اعلامیے میں غزہ کا انتظام غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس ادارے کے سپورٹ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر عرب اور اسلامی ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ اسرائیلی قید زندہ اور لاشوں کے تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کے لیے مناسب صورتحال فراہم کی جائے، ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات پر تیار ہیں۔ غزہ پر قبضے اور فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہیں۔ جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا ہی امن کی ضمانت ہے۔ حماس کے بیان پر امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر رد عمل، کہا مجھے یقین ہے کہ وہ دیرپا امن کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر بمباری بند کرنی چاہیے، بمباری روکی جائے تاکہ یرغمالی کو بحفاظت اور جلد باہر نکالا جا سکے۔ ہماری کوشش صرف غزہ کے لیے نہیں، مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا حماس کے بیان کا خیر مقدم، انتونیو گوتریس کہتے ہیں ٹرمپ پلان کے جواب میں حماس کا بیان حوصلہ افزا ہے۔ فریقین غزہ میں جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ قطر کی جانب سے حماس کے بیان کا خیر مقدم، قطری حکام کا کہنا ہے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری شروع کر دی۔ مصری وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس کے رد عمل کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ امریکہ عرب یورپی ممالک کے ساتھ مستقل جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں۔ حماس کے جواب کے بعد تمام فریق صدر ٹرمپ کے غزہ پلان پر عمل درآمد کرا سکیں گے۔ ہمارے مسودے میں تبدیلی کی گئی، ٹرمپ کے اعلان کردہ غزہ معاہدے کے 20 نکات عنوان ہمارے نہیں۔ وزیراعظم کو مسودے میں تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں وزیراعظم کے ٹویٹ پر نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی وضاحت، کہا غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا رابطہ، مشتاق احمد خان کی رہائی کی کوششوں پر بات چیت، غزہ سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے بتایا سمود فلوٹیلا سے گرفتار پاکستانیوں کی واپسی کے لیے حکومت بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، دوست ممالک اور عالمی تنظیموں سے رابطے میں۔ شکارپور میں منی ٹرک پول سے ٹکرا کر سڑک کنارے سوئے افراد پر چڑھ گیا، 4 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پولیس کے مطابق حادثہ نیو فوجداری تھانے کے حدود خانپور بائی پاس میں پیش آیا۔ منی ٹرک سکھا سے کشمور آ رہا تھا۔ آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا آخری دور، وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر اتفاق رائے کر لیا ہے، معاہدے پر جلد دستخط ہو جائیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تجاویز سے ہم نے اتفاق کر لیا، مہاجرین کی نشستوں سے متعلق آئینی ماہرین کی کمیٹی تشکیل جائے گی۔ کمیٹی کے جائزے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ معافی نہیں مانگے گی، مجھ سے معافی منگوانے کے لیے ایک واک آؤٹ کیا گیا، میں معافی کیوں مانگوں؟ وہ ترجمان مانگے جنہوں نے پنجاب پر تنقید کی۔ آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، پنجاب پر بات کرو گے تو جواب ملے گا، زوردار ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیز فائر سے انکار۔ صحافیوں پر حملہ نامنظور، اسلام آباد پریس کلب میں پولیس تشدد اور توڑ پھوڑ کے خلاف صحافیوں کا احتجاج۔ اسلام آباد میں صحافیوں کی نیشنل پریس کلب سے بلیو ایریا تک احتجاجی ریلی۔ صدر پی ایف یو ٹی افضل بٹ نے خطاب میں کہا چارٹر آف ڈیمانڈ پر حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا تو ہم اپنے قدم آگے بڑھائیں گے۔ اور امیر بلاش ٹیپو قتل کیس کا مرکزی ملزم خواجہ طارق گلشن اور طیفی بٹ دبئی سے گرفتار۔ پنجاب پولیس کی ٹیم نے ملزم کو انٹرپول کی مدد سے گرفتار کیا۔ خواجہ طارق گلشن اور طیفی بٹ کو جلد پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا اولین ترجیح ہے، وزیراعظم کی ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر اجلاس میں گفتگو۔
اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ اقتصادی صورتحال، براہ راست خیر ملک کی سرمایہ کاری کے فروغ اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ شہباز شریف نے کہا اقتصادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہوگا۔ معاشی پالیسیز کی تشکیل سے پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنائے گا۔ سرمایہ کاری کے ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا پالیسی کا حصہ ہے۔ ثنا میر کا آزاد کشمیر کہنا بھارتیوں کو بری طرح چبھ گیا۔ بھارتی میڈیا نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ خواتین ورلڈ کپ میں کمنٹری کے دوران ثنا میر نے پاکستانی کھلاڑیاں نتالیہ پرویز کا تعارف کرواتے ہوئے آبائی علاقے آزاد کشمیر کا ذکر کیا، جس کے بعد گودی میڈیا نے ان کے خلاف محاذ کھول دیا۔ ثنا میر کو کمنٹری سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ بابیلا کیا کشمیر متنازع علاقہ ہے، آزاد کشمیر کیوں کہا؟ ثنا میر نے بھی بھارتیوں کو کرارا جواب دیا۔ ایکس پر لکھا، میں نے کیا غلط کہا؟ کرکٹ کی بھارتی ویب سائٹ پر بھی نتالیہ کے نام کے آگے آزاد کشمیر ہی لکھا۔ پک انفو کا اسکرین شاٹ شیئر کیا اور لکھا بھارتی میڈیا ہر چیز کو سیاست کی نظر نہ کرے۔ آئینہ ان کو دکھائے تو برا مان گئے۔ بھارتی انتہا پسند اے بی ڈیویلیئرز کے بھی پیچھے پڑ گئے۔ سابق جنوبی افریقی کپتان نے گزشتہ روز ٹرافی ڈرامے پر بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا، کھیل سے سیاست دور رکھنے کا مشورہ دیا۔ بھارتی تلملا گئے، آئی پی ایل سے پیسے کمانے کے تانے اور بھارت کبھی نہ آنے کے مشورے دینے لگے۔ وہ کہنے لگا اے بی نے بھارتی پالیسیز کے خلاف بول کر اپنی عزت گنوا دی۔ کسی نے لیجنڈ بلے باز کو اوور ریٹ کہہ دیا۔ کراچی والوں ہوشیار، سمندری طوفان کا خطرہ اثر اٹھانے لگا، چھٹا الرٹ جاری۔ بحیرہ عرب میں طوفان شکتی کراچی سے 360 کلومیٹر جنوب میں موجود، آئندہ 24 گھنٹوں میں شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ۔ سندھ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ ہوا کی رفتار 100 سے 125 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھنے کا امکان۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ 6 اکتوبر تک بحیرہ عرب میں سمندر کی صورتحال انتہائی خطرناک رہے گی۔ سیاحتی مقام بابو سر پر برف باری، مسٹر آور نوری ٹاپ کے پہاڑوں پر برف باری کے بعد سیاحوں کی بڑی تعداد ناران پہنچ گئی۔ ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس میں جسٹس نعیم اختر اخوان اور جسٹس شکیل احمد کا اختلافی نوٹ جاری۔ جسٹس نعیم اختر اخوان نے لکھا مستقل ٹرانسفر آئین کے آرٹیکل 200 کے خلاف ہے، اس آرٹیکل کے تحت ٹرانسفر صرف عارضی ہو سکتا ہے۔ صدر مملکت نے بامانی مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا۔ صدر کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی، بدنیتی اور غیر ضروری جلدی میں جاری ہوا۔ ٹرانسفر کا عمل عدالتی آزادی اور تقرری کے آئینی طریقہ کار کا منافی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا جامعہ کراچی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے سینڈیکیٹ اور انفیئر مینز کمیٹی کی سفارشات پر مزید کارروائی سے بھی روک دیا۔ رجسٹرار جامعہ کراچی نے بتایا پرسوں نوٹس ملا ہے، جواب کے لیے مہلت دی جائے۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا مہلت دیتے ہیں، لیکن اس دوران درخواست گزار کے خلاف کارروائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ درخواست گزار کو پہنچنے والے نقصان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہاں ایک انسان کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے۔ ہو سکتا ہے ذاتی مفاد کی وجہ سے درخواست گزار کے خلاف کارروائی کی گئی ہو۔ 30-35 سال بعد اگر کوئی درخواست دیتا ہے تو متاثرہ فرد کو بلانا چاہیے، فریقین کو سنے بغیر کیے گئے عدالتی فیصلے کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ عدالت نے سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ یہ ہماری آرزو تھی زمانے کی کہ سعودی عرب اور پاکستان اسلامی دنیا کی قیادت کریں، اور دونوں نے باہمی طور پر خطے کی ساری صورتحال اور امت مسلمہ کی ساری صورتحال کی حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے یہ معاہدہ کیا ہے، اور اس حوالے سے میں تو سعودی عرب کو بھی مبارکباد دی۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے کا دل و جان سے خیر مقدم کیا ہے۔ آرزو تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان اسلامی دنیا کی قیادت کریں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے دونوں ملکوں نے اسلامی دنیا اور خطے کی صورتحال دیکھ کر معاہدہ کیا۔ ابتدا ہو گئی ہے، اب دیگر اسلامی ملک بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا سینٹر مشتاق مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے پاکستان کی نمائندگی کرے، اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں ٹرمپ کے 20 نکات ابھی آئے نہیں اور میاں صاحب نے ٹویٹ کر دی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انہیں اتنی جلدی کیا تھی؟ نائب وزیر اعظم نے جو تفصیل بتائی وہ خود بھی کنفیوز تھے، بڑے فیصلے لیے تو پارلیمنٹ سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 7 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کہنا ہے آپریشن 1 اکتوبر کو دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ دہشت گرد بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ خواری سے تعلق رکھتے تھے۔ علاقے میں کلینس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کے افرید کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کے مذموم مزاحم خاک میں ملائے۔ قیامی امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کامیابی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔